اسلام نے کہا نہیں جتنے آئے ہیں سب کاندھا دیں. اچھا کاندھے کے لیے بھی نقشہ بنایا ہے, یوں کی طرح ایسے کاندھا دینا شروع کرنا اور ایسے نکل جانا, ایسے ہی بنانا نا. ابھی تو قوم کے آدھے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ کاندھا کیسے دینا, وہ کہیں سے بھی گھس جاتے ہیں, وہ کہیں سے بھی گھس کے اپنا کلیئر ٹیک دیا. نہیں, شریعت جب تمہیں جنازے میں بغیر نمبر کے گزرنے نہیں دے رہی ہے, یوں بنا ایسے یہاں سے دینا شروع کرو, یہاں اور یہاں سے نکل جاؤ. مطلب کیا ہے, شریعت چاہتی ہے کہ جنازہ تھوڑی دیر اس کاندھے پہ رہے, پھر تھوڑی دیر اس کاندھے پہ رہے. اب بہت سے ایسے ہوتے ہیں عقل مند, وہ یہاں کا کاندھا دیتے ہیں, یہاں کا نہیں دیتے. ایک دفعہ دیا رہے, ٹھیک ہے ہو گیا, ہم کیا یہاں کاندھا دینے آئے ہیں. بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورے میں کاندھا ہی نہیں دیتے, اپنا ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, ٹھیک ہے چلی رہے ہیں, کوئی مشکل نہیں. یاد رکھیے گا, اگر آپ کاندھا نہ دیتے تب بھی وہ پہنچ جاتا, آپ نہ آتے تب بھی وہ پہنچ جاتا, آپ غسل نہ دیتے تب بھی اسے دے دیا جاتا, آپ کفن نہ پہناتے. ہاں, کیونکہ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ جیسے نماز سب پہ واجب ہے نا, ویسے مردے کی تدفین, اسے دفنانا, اسے کفنانا, اس کی نماز جنازہ بھی سب پر واجب ہے. مگر اس واجب کا کمال یہ ہے کہ اگر اسے ایک ادا کر دے تو اور سے ثابت ہو جاتا ہے. مولانا کاش یہ صبح کی نماز کی طرح ہوتا. اگر صبح کی نماز ایسے ہوتی کہ ایک آدمی پڑھ لیتا پورے گاؤں سے معاف ہو جاتا, تو آپ یقین جانے پورا گاؤں مل کے ایک آدمی کو کرائے پہ رکھتا. خدا کے واسطے تو پڑھ لے تاکہ ہماری جان. ہوتا کہ نہیں بتائیے, ہوتا کہ نہیں؟ بھائی اللہ کہہ دیتا شریعت میں جیسے جنازہ سب پہ اٹھانا واجب ہے, اگر ایک اٹھا لے تو سب سے معاف. اسی طریقے سے مردے, صبح کی نماز ہے, ظہر کی نماز ہے, عصر کی نماز ہے, ایک آدمی پڑھ لے سب پہ معاف. تو سارے آدمی مل کے ایک آدمی رکھتے کہ بھیا تو پڑھ لے تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. مگر شریعت نے کہا نہیں. اس کا مطلب شریعت کا واجب برابر نہیں ہے, واجب بھی برابر نہیں ہے. اب آپ آگے بڑھیے, آپ نے کہا ٹھیک ہے آگے اس کو کاندھا دے رہے ہیں. اب یہ کیوں سسٹم ہے, تھوڑی دیر یہاں تھوڑی دیر یہاں. معصوم سے پوچھا گیا چھٹے امام نے فرمایا جب کوئی کسی مومن کا جنازہ اٹھا کے یہاں رکھتا ہے تو یہ لکھنا شروع کرتا ہے, اتنی دور چلا, اتنے قدم چلا, اتنی دیر چلا, اتنے میٹر چلا, اتنے گھنٹے چلا, اتنے منٹ چلا, اتنی سیکنڈ چلا, اتنے لہجے چلا, اتنے دقیقے چلا, یہ لکھ رہا ہے. اب وہی جنازہ, اب ہمارے والے تو یہاں والا دے کے بھاگ جاتے ہیں نا آدھے, یہاں والا نمبر ہی نہیں آتا, انہیں پتہ ہی نہیں کہ اصل مزہ یہاں والے میں. اب وہی جنازہ اٹھ کے آ گیا ادھر, جب یوں گھوما یوں تو جنازہ یہاں آ گیا. اب یہ تو برائی لکھے گا, وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ لکھ ہی نہیں رہا, چونکہ چغلی کرے, اب تو اچھا کام کر رہا ہے, لکھے کیوں, وہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ فرشتے سے کہتا ہے بیٹھا کیوں ہے, لکھ. پروردگار لکھوں کیا, یہ غیبت کرے گا تو لکھوں, اناد لکھوں کرے گا تو لکھوں, چغلی کرے گا. اللہ فرشتے تو کہتا ہے لکھ مت, مگر خالی نہ بیٹھ. اس نے کہا لکھوں بھی نہ اور خالی بھی نہ بیٹھوں, کیا کروں؟ کہا تو جب تک جنازہ کاندھے پہ ہے نا تو جو کچھ تو نے اب تک لکھا ہے وہ سارا مٹانا شروع کر دے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پاک. بولیے آپ بھائی, جو تو نے اب تک لکھا ہے وہ, خدا نہ خواستہ ایک صاحب کو کینسر ہو گیا. اچھا ہر آدمی کو پتا ہے کہ گھر والے نے کیا لکھا ہے, بولے صاحب یہ ڈھکی, کسی کو نہ پتا ہو محلے میں, خاندان میں, گھر میں, اسے پرسنلی طور پہ معلوم ہے کہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے. یہاں والے کا پتا ہو نہ ہو, یہاں والے کو سب کو پتا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے. کینسر ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس گئے, کہا جی 8 لاکھ کا خرچہ ہے. اب اسے خبر ملی کہ ایران نے بڑی ترقی کر لی, ڈرون بنا دیے, وہ بنا دیے, ایک ربڑ بنائی ہے ایران نے, ریزر, اس کی قیمت رکھی ہے 5 لاکھ روپے. 5 لاکھ روپے, محلے میں تو 5 روپے کی بکتی ہے. نہیں یہ 5 لاکھ روپے کی وہ ہے جو اعمال نامہ اعمال میں کریکشن کر سکتی ہے. جو کچھ لکھا ہے وہ تم مٹوا سکتے ہو اس ربڑ سے. تو جیسے ہی پتہ چلے گا نا کینسر ہو گیا, کڈنی فیل ہو گئی, بچوں کو بلا کے گا بیٹے علاج بعد میں کر, وہ ربڑ منگا لے, چونکہ اب ٹائم اتنا نہیں ہے. مگر ایسی کوئی ربڑ بنی نہیں ہے, مگر وہ اللہ نے ربڑ بغیر پیسہ خرچ کیے جنازے میں فٹ کر دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نامہ اعمال میں جو الٹا سیدھا لکھا گیا ہے وہ صحیح ہو جائے, تو بس کوشش کرو کہ جنازہ اس کاندھے پہ رکھو. جتنی دیر اس کاندھے پہ رہے گا تمہارے نامہ اعمال میں جو غلط لکھا گیا ہے وہ مٹتا رہے گا. مگر اس کا بھی مس یوز ہوتا ہے مولانا. ایک جگہ میں نے مجلس پڑھی بہار میں, 3 دن کے بعد وہاں انتقال ہو گیا. ایک صاحب تھے, انہوں نے جنازہ پہلے دیکھ یہاں سے پکڑا اور قبرستان تک چھوڑا ہی نہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں چھوڑ دے, میں کہا نہیں چھوڑوں گا.
ابے بھائی ہمارا نمبر. جب جنازہ وہاں پہنچا تو پورے گاؤں کو پتا چل گیا کہ سب سے بڑا کرپٹ یہی ہے. صلوات پڑھ پر محمد والے محمد, صلوات پڑھ دیں پر محمد والے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک کتنی دیر ہو گئی مول صاحب پڑھتے؟ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد. جی نہیں پڑھتے کیسے نہیں, یہ مجھے گھور رہے ہیں کہ کھانا بن چکا ہے, دیگیں تیار ہیں, ہر آدمی جو ہے سمجھ گئے نا کتنی. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے. نہیں تو مجھے پڑھتے کتنی دیر ہو گئی؟ 40 منٹ ہو گئی نا, ابھی 20 منٹ میرا پرسنلی حق ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. ہاں تو اس نے اب ہو گیا, ہر چیز پہ جزا مل رہی ہے, ہر چیز پہ جزا مل رہی ہے کہ نہیں بھائی. آپ نے جنازہ, ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اسے قبرستان تک پہنچا دیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آفتوں سے بچا لیا. ورنہ بھیا دنیا میں کوئی ربڑ نہیں ہے جو نامہ اعمال کو صحیح کر دے. مگر اگر تم نے کاندھے پہ جنازہ رکھ لیا تو تم جتنی دیر جنازہ کاندھے پہ رکھو گے فرشتہ مٹاتا رہے گا. اور فرشتے کی مٹانے کی سپیڈ ہمارے سے زیادہ ہے. لکھنے میں تو فرشتہ جو ہے وہ سست ہے, روایات کے اندر ملتا ہے, لکھنے میں سست ہے, مٹانے میں سپیڈ ہے اس کی. کیونکہ جب وہ مسائل کا تو روایات میں ہے, میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں. جب کوئی مومن کوئی گناہ کرتا ہے نا, کرنے کے لیے چلتا ہے, فرشتہ قلم اٹھاتا ہے, لکھ لو. ابھی تو سوچ ہی رہا ہے, لکھ کیا تھوڑا ہی ہے, رک جاؤ. اب وہ کر لیتا ہے, پروردگار اب لکھ لو. ابے ابھی تو کیا, ابھی کیا پتا توبہ کر لے. پروردگار اب تو 1 گھنٹہ, اب یہ 1 ہی گھنٹہ ہوا ہے, کر لے گا توبہ, تو اس کو مہلت دی جاتی ہے. مگر مٹانے والے میں نہیں ہے. مٹانے میں تو جتنی سپیڈ سے مٹا سکے مٹا دے. اب ہو گیا جی, ہر چیز کی جزا بتا دی میں نے آپ کو, یاد ہو گئی آپ کو؟ بولیے. اطلاع سے لے کے جنازہ اٹھانے تک ہر چیز کی جزا ہے. اب آ گیا مردہ, قبرستان میں رکھ دیا.